بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جو حمد کے لائق ہے، اور تمام درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو درود و سلام کے لائق ہیں۔ بآواز بلند سچے دل سے کائنات کی سچی حقیقت پر آنکھیں بند کر کے بآواز بلند صلوات اللہ۔ محمد۔ ایک اذان ہم نے سن لی ہے، تو اب جتنی بھی اذانیں ہوں گی اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام علی مقام، ہماری گفتگو کل تھوڑی سی عقل کے مطابق تھی اور عقل پر تھی۔ ایک مجلس عزا رہتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں جن لوگوں نے میری گفتگو سنی ہے ان دو مجالس میں وہ کوئی نتیجہ لے کر جائے۔ سامعین محترم، میں نے جب گفتگو شروع کی تھی تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ میں نے سورہ الحمد سے شروع کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ عموماً عمران خان صاحب ایک آیت شروع میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ تو یوں پڑھتے ہیں کہ جیسے شاید اللہ نے اس آیت کو الیکشن کے لیے اتارا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے بغیر سورہ الحمد مکمل نہیں، اور سورہ الحمد کے بغیر صلاۃ یعنی نماز مکمل نہیں۔ بھائی سورہ یاسین بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، لیکن آپ سورہ الحمد کو چھوڑ دیجئے، سورہ یاسین پڑھ دیجئے، بڑی خوبصورت سورہ ہے، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ بھائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس پروردگار کا حکم ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں، اس کے بغیر قیام مکمل نہیں۔ اچھا اے اللہ پاک، اگر اس سورہ کے بغیر قیام مکمل نہیں، الحمد کے بغیر، تو اس سے پہلے بھی تو نماز تھی، لیکن سورہ الحمد نہ تھی، تو اس وقت نماز کیسے مکمل ہوتی تھی؟ تو اللہ کا جواب آئے گا، آل عمران مجھے پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی نماز انبیاء پر واجب تھی، وہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں قیام نہ تھا۔ توجہ ہے نا؟ اور قیام اس لیے ہی میں نے نہ رکھا کہ چونکہ سورہ الحمد نہیں آئی تھی۔ توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی۔ اچھا اللہ پاک جی، یہ سورہ الحمد اس وقت کیوں نہ بھیجی؟ تو سامعین محترم، خوبصورت جملہ میری گفتگو کا، اس سے اچھا جملہ دے نہیں سکوں گا کہ اللہ یہ کہے گا کہ اس آیت کو غور سے پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک
نستعین، اس کا ترجمہ کبھی عقل سے غور کرو، اس پہ فکر کرو. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میں تو ایک ہوں، توجہ ہے نا. کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی جب عاجزی بیان کروں گا تو میں کہوں گا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. لیکن اس آیت میں نہیں، توجہ ہے نا. اس آیت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میرے دونوں سوالوں کا جواب اسی میں ہے. اللہ کا جواب آئے گا کہ وہ ہم جنہوں نے یہ کہنا تھا وہ چونکہ پہلے آئے نہ تھے، پھر قیام کیسے ہوتا، الحمد کیسے ہوتی، چونکہ وہ ہم نہ آئے تھے. تو وجہ ہے نا، جب وہ ہم آئے تو الحمد آ گئی. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد میں نہیں. اچھا، اور پھر اگلی آیت ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ترجمہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں. مدد کے لیے اور قرآن مجید میں بے تحاشا الفاظ ہیں. مدد خود سریانی زبان کا لفظ ہے، اس پر گفتگو بھی کروں گا. استعانت چاہتے ہیں. آسان کروں، وقت تھوڑا ہے ورنہ اس پر بحث کرتا. ہم تجھ سے تعاون چاہتے ہیں، مدد نہیں چاہتے، تجھ سے تعاون چاہتے ہیں. بھائی کس کے لیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم تجھ سے تعاون چاہتے ہیں. مدد نہیں چاہتے، تیرا تعاون چاہتے ہیں. اچھا، تعاون چاہتے ہیں صراط مستقیم کے لیے. سامعین محترم، اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہم نے اسے بھی تلاش کرنا ہے. اور وہ آیت جو آپ کے ذہنوں میں ہے، جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے اپنے پیروکاروں سے، اور ان کے پیروکار اللہ سے کہیں گے، جب ان کے تعلقات اپنے پیشواؤں سے ٹوٹ جائیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے اگر تو ایک موقع اور دے دے، ہم دنیا میں جائیں اور ہم ان سے بیزاری کا ایسے ہی اظہار کریں جیسا آج یہ کر رہے ہیں. صراط مستقیم دراصل اس میں اللہ نے پیشوا کا بتایا ہے. توجہ ہے نا، اس صراط مستقیم میں اللہ نے اس پیشوا کا بتایا ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. اگر آپ صراط مستقیم کو پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی. تو سامعین محترم، صراط مستقیم کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سیدھا راستہ، سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سورہ الحمد سرکار امام الانبیاء نے بھی پڑھی؟ تو وجہ ہے یقیناً انہوں نے پڑھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا ایسی بات. تو جب سرکار امام الانبیاء پڑھ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم،
تو ان کے ذہن میں بھی تو کوئی راستہ ہوگا. تو وجہ ہے نا, عجیب سی بات ہے, کوئی راستہ ہوگا جو سرکار طلب کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ قائم رکھ. سامعین محترم, پھر ایک بات کرتا چلوں. ایسا ہوا, مجھے کہوٹا سے شیخ صاحب کا فون آیا. شیخ صاحب نے کہا آپ نے 9 محرم کو رات 2 بجے مجلس سے اذان پڑھنی. میں نہیں جانتا شاہ جی, جیسے بھی ممکن ہے آپ نے پڑھنی. ٹھیک ہے جی, پڑھوں گا. میں نے کیا کیا, 10 محرم کو میں چلا گیا رات 2 بجے. تو شیخ صاحب خفا بیٹھے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کل مجلس پڑھنی ہے اور آپ آج آ گئے ہیں. اب میں ان کو راضی کر رہا ہوں. میں نے ان کو کہا شیخ صاحب آپ نے یقیناً 9 محرم کہا ہوگا, لیکن یہ ٹیلی فون جو ہے نا, اس نے گڑبڑ کر دی اور اس نے مجھے بتایا کہ 10 محرم. اب میرے ذہن میں 10 محرم تھی, آپ نے 9 محرم بتایا. تو وجہ ہے اس ٹیلی فون نے ترتیب خراب کر. شیخ صاحب مجھے کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کس دور کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں بولتا جب تک میں نہ بولوں. تو وجہ ہے نا, میں نے آیت پڑھ دی. اللہ کہتا ہے میرا حبیب بات ہی نہیں کرتا, نطق ہی نہیں کرتا, جو یہ کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف ہمارے سامنے بہت سی گفتگویں ہیں سرکار کی جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں, اور بہت سی الفاظ ہیں جنہیں ہم قرآن مجید کہتے ہیں. دونوں کے نکلنے کا مخرج ایک ہے. ہمیں کیا پتہ چلے سرکار اس وقت کیا کہہ رہے ہیں, حدیث فرما رہے ہیں یا قرآن کہہ رہے ہیں. تو سامعین محترم, اتنی سچی حقیقت ہے کائنات کی محمد سرکار کہ نہ صرف کافر ان کو سچا اور امانت دار مانتے تھے, بلکہ آج کا مسلمان بھی مجبور ہے اس زبان کو سچا ماننے پر کہ اس سچی زبان نے بتایا کہ اب جو کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے, اب جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, سرکار نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ چلنا تھا کہ سرکار جو کہہ رہے ہیں وہی قرآن ہے. اچھا, ایک یہ کہہ دیا جاتا ہے بات کہ فرشتہ آتا ہے. تو وجہ ہے فرشتہ آتا ہے, وہ سرکار کو جو بتاتا ہے وہ وہی ہے. تو ایک بات کہتا چلوں, اگر فرشتہ آ کے سرکار کو بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی جو پہلی ہے وہ فرشتے پہ آئی. تو وجہ ہے نا بھئی, فرشتے پہ وہی آئی تو اس نے سرکار کو بتایا نا کہ سرکار یہ بات ہے, سرکار نے آگے بتایا. تو یہ کیا معاملہ ہے, سرکار کے بغیر تو وہی آ نہیں سکتی. اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, وہ سیاہ سرمے میں بدل جاتے, سورج پہ آتے تو تاریکی میں بدل جاتا ہے نا. یہ وحی کے بارے میں گفتگو. تو سرکار یہ فرشتہ کیسے لے آیا؟ تو ایک بار فرشتے نے پوچھا, فرشتے سے سرکار نے پوچھا کہ اے فرشتے یہ وحی کہاں سے لاتے ہو؟ تو اس نے کہا سرکار وہاں ایک گنبد ہے, اس گنبد سے جو آواز آتی ہے میں وہی آ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اہل سنت کی کتاب ہے عقد الفرید, اس میں یہ جملہ لکھا ہے, بڑا ہی پیارا جملہ ہے.
تو سرکار نے اس کو کہا کہ ایسا کرو، اس گنبد پہ جاؤ، ہمارے نام کی تلاوت کرو، اس کا دروازہ کھلے گا۔ دیکھو تو صحیح کون سی شخصیت ہے جس نے مجھے اور تمہیں مصروف عمل کر رکھا ہے۔ فرشتہ گیا، سرکار نے اپنی کملی اٹھائی اور اس فرشتے کے سامنے ہی سرکار نے اس کو اپنے سر پہ بل دینے شروع کیے۔ ایک بل دیا، وہ فرشتہ گیا، سرکار کے اسم کی تلاوت کی، وہ دروازہ کھلا، اس نے دیکھا کہ سرکار وہاں بیٹھے ہوئے اپنے کملی کو بل دے رہے۔ وہ پھر واپس آیا، سرکار دوسرا بل دے رہے ہیں، پھر واپس گیا، سرکار تیسرا بل دے رہے ہیں۔ تو سرکار کو آ کے یقیناً فرشتے نے کہا ہوگا، یقیناً ایسا نہیں کہا، لیکن میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا ہوگا سرکار میں 14ویں صدی کا عالم نہیں۔ توجہ ہے نا، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا ملازم ہوں، سرکار میرا امتحان نہ لیجئے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی اور اللہ کی حقیقت کو آپ دونوں ہی جانتے ہیں، کوئی تیسرا نہیں جان سکتا۔ تو سامعین محترم، یہ ایک پروٹوکول ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، ورنہ اللہ اور سرکار امام الانبیاء کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ تو وجہ ہے نا۔ تو سامعین محترم، جو وحی آتی ہے وہ وحی سرکار کے پاس آتی ہے اور سرکار اپنے صحابہ سے وہ فرما دیتے ہیں۔ ڈاکٹر علی رضا صاحب نے پرسوں ایک جملہ مجھے تعلیم کیا، کیا خوبصورت بات کی، آج وہ نہیں آئے، میں ان کو یاد کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آل عمران جو صحابی ہوتا ہے وہ شریک کار رسالت ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا، ورنہ سرکار کو دیکھنے والے تو ابو جہل بھی تھے، ابو الجہل، ابو لہب جیسے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی سرکار کو دیکھا تھا۔ سرکار کو دیکھنا شرط نہیں، سرکار کی کار رسالت میں شامل ہونا شرط ہے۔ صحابی وہ نہیں ہوتا جو صرف سرکار کو دیکھے، جو کار رسالت میں شریک ہو۔ تو اب میں بات کرتا چلوں، جس کے ذہنوں میں میری گفتگو ہے، ذہن میں وہ ساری گفتگو ہو، تو میں اب کڑیاں جوڑ رہا ہوں ایک ایک کر کے، کہ سرکار کو جب غدیر میں یہ وحی آئی، الیوم اکملت لکم دینکم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب وہ چیز پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تم پر اتاری گئی۔ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو اب آپ مجھے بتائیں صحابی وہ ہوتا ہے جو کار رسالت میں شریک ہو۔ یہاں تو رسالت خطرے میں ہے، توجہ ہے نا، صحابی کار رسالت میں شامل ہوتا ہے، یہاں رسالت خطرے میں ہے۔ کوئی کام ایسا ہے جو سرکار نے کرنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کیا، تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو سرکار نے کیا کام کیا؟ بھئی بندے کو کھڑا کیا اور کہا آج اذان میں حیا علی خیر العمل کہو۔ سامعین محترم، مکہ سے کچھ فاصلے پر یہ مقام ہے، کون سا؟ غدیر۔ صبح سے قافلہ چلا، غدیر وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں۔ یمن سے اور جو مدینے سے لوگ آتے ہیں، غدیر وہ جگہ ہے جہاں سے حج کے لیے احرام باندھے جاتے ہیں، اور جب واپسی پہ وہ رستے جدا ہوتے ہیں تو احرام کھولے جاتے ہیں۔ تو وجہ ہے نا، اب غدیر میں وہ قافلہ رکا تو وقت کیا ہوگا؟
بھئی صبح کا وقت ہوگا، 8 بجے کا نہیں ہوگا تو 9 بجے کا ہوگا۔ ایسے ہی ہے بھئی مکہ سے چلے ہیں، جتنی دیر میں غدیر پہنچے بھئی اسی وقت آواز آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما، وہ چیز پہنچا دے۔ اب سرکار نے کیا کہا؟ اذان دو۔ بھئی اذان تو تب دی جاتی ہے جب نماز کا وقت ہو، نماز کا وقت نہیں۔ توجہ ہے نا؟ آپ غدیر میں بیٹھے ہیں یا مجلس میں؟ توجہ ہے نا؟ میری طرف رکھیں کہ سرکار نے جب اذان دلوائی تو نماز کا وقت نہیں، آپ میری بات تک پہنچے نہیں۔ جب سرکار نے اذان کا کہا تو اذان کے الفاظ ہیں نا آپ کو آتے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ توجہ ہے نا؟ اب ذرا سمجھیں کہ نماز کا تو وقت نہیں، اب وہ نماز کون سی ہے جس کی طرف رسول بلا رہے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ یا علی، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ تو نماز کا تو وقت نہیں، اور پھر ایک جملہ تعلیم کیا، حیا علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ توجہ ہے نا؟ خیر العمل، خیر مولا علی بادشاہ سرکار ہیں۔ اچھا، اب جب یہ سارے الفاظ کہہ کر سرکار نے جو عمل کیا وہ کیا تھا؟ بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا مولا نے، اور اس میں سرکار نے ایک جملہ کہا، اللہ مولائی، بھائی اللہ میرا مولا ہے، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یا علی، یہ علی مولا ہے۔ یہ سرکار نے جو جملے کہے یہ کوئی معمولی جملے نہیں۔ مولا علی کو مولا ماننے کی شرطیں بتائیں سرکار نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے مولا مانو، جس کا محمد مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بھی علی ہے۔ توجہ ہے نا؟ کہیں کل کوئی یہ آ کے نہ کہے کہ رسول نے تو اس کے بارے میں کہا تھا، کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سامعین محترم، سرکار امام الانبیاء نے ہمیں ہر چیز سے آشنا کروایا، دین سے آشنا کروایا۔